تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورۃ البقرہ آیات 275 تا 283۔ آگے کا مضمون۔ انفاق کے مضمون کے بعد اب آگے سود کی حرمت کا بیان ہوا۔ سود کا تعلق چونکہ قرض سے ہوتا ہے، اس وجہ سے قرض کے لین دین سے متعلق جو ضروری ہدایات ہیں اسی سلسلے میں وہ بھی دی گئیں۔ رہن بھی اسی سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ اس کا حکم بھی بیان ہوا۔ سود کے متعلق یہ امر محتاج بیان نہیں ہے کہ یہ انفاق کی بالکل ضد ہے۔ انفاق کی محرک بلند ہمتی، ہمدردی، فیاضی، ایثار، رحم دلی ہے، اور سود کی محرک بزدلی، خود غرضی، سنگ دلی اور دوسروں کی مشکلات سے فائدہ اٹھانے کی خواہش ہے۔ انفاق ضرورت مندوں کو سہارا دینا چاہتا ہے اور سود گرے ہوئوں کا خون چوسنا چاہتا ہے۔ دونوں میں نسبت ضدین کی ہے، اور فطرت کا اصول یہ ہے کہ کسی شے کی حقیقت اس وقت تک اچھی طرح واضح نہیں ہوتی جب تک اس کے ساتھ اس کے ضد کا بیان نہ ہو۔ اسی اصول کی بنا پر قرآن نے اکثر چیزوں کے بیان میں یہ طریقہ ملحوظ رکھا ہے کہ ضدین کا ذکر ساتھ ساتھ کیا ہے۔ مثلاً اہل ایمان کا بیان ہے تو اس کے ساتھ اہل کفر کا بیان بھی ہوا۔ جنت کا ذکر آیا ہے تو اکثر اس کے ساتھ دوزخ کا بھی ذکر ہوا ہے، یہاں تک کہ یہ چیزیں قرآن کے نظم کی ایک خصوصیت بن گئی ہیں۔ اسی اصول پر قرآن نے انفاق کے ساتھ اکثر یا تو بخل کا ذکر کیا ہے یا سود خواری کا۔ یہاں اس کا ذکر انفاق کے بعد آیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 127 میں انفاق کے بیان سے پہلے ہے، لیکن مقصود دونوں جگہ ایک ہی ہے کہ ایک کی تاریکی دوسرے کی روشنی کو اور ایک کا جمال دوسرے کی بدصورتی کو بے نقاب کر سکے۔ اس نظم کلام سے حکمت کے بعض ایسے گوشے آشکارا ہو جاتے ہیں جو کسی اور طریقے سے آشکارا نہیں ہو سکتے۔ اب اس روشنی میں آگے کی آیات تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا، فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظَرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا، فإن كان الذي عليه الحق سفیہا أو ضعیفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهیدین من رجالکم فإن لم يكونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذکر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ
वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम व इन कुंतुम अला सफरिन वलम तजिदु कातिबा फरिहानुम मकबूदा फ़इन अमिना बादुकुम बादन फ़लयुअद्दिल लज़ी तुमना अमानतहु वलियत्तक़िल्लाह रब्बह वला तक्तमुश शहादा वमन यक्तुमहा फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बुह वल्लाहु बिमा तअमलूना अलीम। तर्जुमा: जो लोग सूद खाते हैं वो नहीं उठेंगे मगर उस शख्स की मानिंद जिसको शैतान ने अपनी छूत से पागल बना दिया हो। ये इस वजह से कि उन्होंने कहा कि बै भी तो सूद ही की मानिंद है, और हाल ये है कि अल्लाह ने बै को हलाल ठहराया और सूद को हराम। तो जिसको अल्लाह की तंबीह पहुंची और वो बाज आ गया तो जो कुछ वो ले चुका वो उसके लिए है और इस का मामला अल्लाह के हवाले है, और जो अब उसके मुर्तकिब हों तो वही लोग दोज़खी हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह सूद को घटाएगा और सदक़ात को बढ़ाएगा, और अल्लाह नाशुक्रों और हक़ तलफ़ों को पसंद नहीं करता। बेशक जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने भले काम किए, नमाज का एहतमाम किया, ज़कात अदा की, उनके लिए उनके रब के पास उनका अजर है, ना उनके लिए कोई अंदेशा होगा, ना उनको कोई गम लाहक होगा। ए ईमान वालों, अगर तुम सच्चे मोमिन हो तो अल्लाह से डरो और जो सूद तुम्हारा बाकी रह गया है उसको छोड़ दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से जंग के लिए ख़बरदार हो जाओ, और अगर तुम तौबा कर लो तो असल रकम का तुम्हें हक़ है। ना तुम किसी का हक़ मारो, ना तुम्हारा हक़ मारा जाएगा। और अगर मकरूज़ तंग दस्त हो तो फराखी तक उसको मोहलत दो और बख्श दो, तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर तुम समझो और उस दिन से डरो जिसमें तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, फिर हर शख्स को जो उसने कमाई की है पूरी पूरी मिल जाएगी और उन पर ज़रा भी जुल्म ना होगा। ए ईमान वालों, जब तुम किसी मुअय्यन मुद्दत के लिए उधार का लेन देन करो तो उसको लिख लिया करो, और उसके लिखे तुम्हारे माबैन कोई लिखने वाला इंसाफ के साथ, और जिसे लिखना आता हो वो लिखने से इनकार ना करे, बल्कि जिस तरह अल्लाह ने उसको सिखाया उस तरह वो दूसरों के लिए लिखने के काम आए, और ये दस्तावेज़ लिखवाए वो जिस पर हक़ आयद होता है, और वो अल्लाह से जो उसका रब है डरे और उसमें कोई कमी ना करे। और अगर वो जिस पर हक़ आयद होता है नादान या ज़ईफ़ हो या लिखवा ना सकता हो तो जो उसका वली हो वो इंसाफ के साथ लिखवा दे, और उस पर अपने लोगों में से 2 मर्दों को गवाह ठहरा लो। अगर 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें सही। ये गवाह तुम्हारे पसंदीदा लोगों में से हों। 2 औरतें इसलिए कि एक भूल जाएगी तो दूसरी याद दिला देगी, और गवाह जब बुलाए जाएं तो आने से इनकार ना करें, और कर्ज छोटा हो या बड़ा उसकी मुद्दत तक के लिए उसको लिखने में तसाहिल ना बरतो। ये हिदायत अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा करीने अदल, गवाही को ज़्यादा ठीक रखने वाली और उस अमर के ज़्यादा करीने कयास हैं कि तुम शुबहात में ना पड़ो। हाँ, अगर मामला दस्त बदस्त लेन देन और दस्त ग्रां नौयत का हो तब उसके ना लिखने में कोई हर्ज नहीं, और तुम कोई मामला ख़रीदो फ़रोख्त का करो तो उस सूरत में भी गवाह बना लिया करो, और कातिब या गवाह को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाया जाए, और अगर तुम ऐसा करोगे तो ये तुम्हारी बड़ी पायदार नाफरमानी होगी। और अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह तुम्हें तालीम दे रहा है और अल्लाह हर चीज़ को जानता है। और अगर तुम सफ़र में हो और कातिब ना मिल सके तो रहन बिल कब्ज़ में करा दो। बस अगर एक दूसरे पर एतमाद की सूरत निकल आए तो जिसके पास अमानत रखी गई है वो इस अमानत को अदा करे, और अल्लाह से जो उसका रब है डरे, और शहादत को छुपाओ मत, और जो उसको छुपाए तो वो याद रखे कि उसका दिल गुनाहगार है, और अल्लाह जो कुछ तुम कर रहे हो उसको जानने वाला है। अल्फाज की तहकीक और आयात की वजाहत। अल्लज़ीना याकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैअु मिस्लुर रिबा व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा फ़मन जाअहु मौइज़तुम मिर रब्बिही फ़ंतहा फ़लहु मा सलफ़ व अम्रुहु इलल्लाह व मन आदा फ़उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून।
ربا یربو ربا ان کے معنی بڑھنے اور زیادہ ہونے کے ہیں۔ اسی سے ربوا ہے جس سے مراد وہ معین اضافہ ہوتا ہے جو ایک قرض دینے والا مجرد مہلت کے عوض اپنے مقروض سے اپنی اصل رقم پر وصول کرتا ہے۔ جاہلیت اور اسلام دونوں میں یہ اصطلاح مذکورہ مفہوم کے لیے مشہور رہی ہے۔ اس کی شکلیں مختلف رہی ہیں، لیکن اس کی اصل حقیقت یہی ہے کہ قرض دینے والا قرض دار سے ایک معین شرح پر صرف اس حق کی بنا پر اپنے دیے ہوئے روپے کا منافع وصول کرے کہ اس نے ایک خاص مدت کے لیے اس کو روپے کے استعمال کی اجازت دی ہے۔ اس امر کو اس حقیقت کے تعین میں کوئی دخل نہیں ہے کہ قرض کسی غریب و نادار کو دیا گیا ہے یا کسی امیر و تاجدار کو، اور نہ اس بات سے اس میں کوئی فرق واقع ہوتا ہے کہ قرض کسی میت کی تجہیز و تکفین کے لیے دیا گیا ہے یا کسی رفاہی اسکیم کے لیے دیا گیا ہے یا تجارت، زراعت اور صنعت کے کسی انفرادی یا اجتماعی منصوبے کے لیے دیا گیا ہے۔ جاہلیت اور اسلام دونوں میں ربا کی اصطلاح کا جو مفہوم مسلم رہا ہے، اس میں ان ظاہری اختلافات سے سرمو فرق واقع نہیں ہوتا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مقصد قرض یا قرض دار کی نوعیت و حیثیت کی تبدیلی ربا کی عرفی حیثیت کو بدل دیتی ہے۔ ان کا خیال بالکل غلط ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ خود قرآن کے الفاظ سے اس خیال کی پوری تردید ہو رہی ہے۔ تخبط کا لفظ خبط اللیل سے ہے، جس کے معنی رات کی تاریکی میں بھٹکنے کے ہیں۔ خابط اللیل اس شخص کو کہیں گے جسے دائیں بائیں کا کچھ ہوش نہ ہو، بس یوں ہی ہرزہ گردی کر رہا ہو۔ اسی طرح یخبط خبط اشواء کا محاورہ ان لوگوں کے لیے پیدا ہوا جو بصیرت سے بالکل محروم ہوں اور اندھے بھینسے کی طرح ادھر ادھر بھٹکتے رہے ہوں۔ اسی طرح تخبطہ الشیطان نکلا، جس کے معنی ہیں مسہ الشیطان ببخل او جنون، اس کو شیطان نے اپنی چھوٹ سے پاگل اور دیوانہ بنا دیا۔ مس کے اصل معنی چھونے کے ہیں۔ اس کا غالب استعمال کسی برائی، آفت اور دکھ کے پہنچانے اور لاحق ہونے کے لیے ہوتا ہے۔ ہم نے موقع کے لحاظ سے اس کا ترجمہ چھوت کیا ہے، جو لفظی بھی ہے اور معنی خیز بھی۔ یوں تو دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے خدا ہی کے اذن سے ہوتا ہے، لیکن شیطان کو جن کاموں کے لیے مہلت ملی ہوئی ہے ان کی نسبت بعض اوقات اس طرف کر دی جاتی ہے، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا میں ہے، انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب، صاد 41۔ ترجمہ: شیطان نے مجھے دکھ اور تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ نیک بندوں پر تو ارواح خبیثہ کا اثر اس سے زیادہ نہیں ہوتا کہ ان کو کوئی اذیت یا آزمائش پیش آ جائے، لیکن جن کی روحیں خود خبیث ہوتی ہیں، جس طرح ان کا قلب شیطان کی مٹھی میں ہوتا ہے، اسی طرح کبھی کبھی ان کے عقل و دماغ سب پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے اور وہ ظاہر میں بھی بالکل پاگل ہو کر کپڑے پھاڑتے، گریبان چاک کرتے، منہ پر جھاگ لاتے اور پریشان حال پرگاندہ بال جدھر سینگ سمائے ادھر آوارہ گردی اور خاک بازی کرتے پھرتے ہیں۔ اوپر اہل انفاق کے متعلق آپ پڑھ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تربیت فرماتا ہے، ان کو علم اور عمل دونوں میں رسوخ و عزیمت عطا فرماتا ہے، ان کے انفاق میں برکت بخشتا ہے، ان کا کارساز بن کر ان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، ان کو حکمت کا لازوال خزانہ بخشتا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ آخرت میں ان کو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کے سرور ازلی و ابدی سے نوازے گا۔ اب یہ اس کے بالکل مختلف کردار رکھنے والوں یعنی سود خواروں کا بیان ہے۔ ان کی نسبت فرمایا کہ جب روز قیامت کو اٹھیں گے تو بالکل اس طرح اٹھیں گے جس طرح وہ شخص اٹھا کرتا ہے جس پر کسی جن یا بھوت کا سایہ ہو، جس سے وہ بالکل مخبوط الحواس ہو رہا ہو۔ اس تشبیہ کی زیادہ وضاحت نہیں فرمائی ہے، اس لیے کہ اس کے اجمال ہی میں ساری وضاحت موجود ہے۔ جس طرح قرآن میں ایک جگہ رؤوس الشیاطین کی تشبیہ ہے جس کے الفاظ کو سن کر ہی دل پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اسی طرح تخبطہ الشیطان من المس کے الفاظ سے خود ہی وحشت زدگی اور پریشان حالی کی ایک ایسی تصویر سامنے آ جاتی ہے جو کسی وضاحت کی محتاج نہیں رہ جاتی۔
آگے فرمایا کہ ان کی یہ حالت اس وجہ سے ہوگی کہ سود کی حرمت پر وہ اعتراض اٹھاتے تھے کہ بے بھی تو سود ہی کی مانند ہے، تو پھر بے کو اللہ نے حلال اور سود کو حرام کیوں ٹھہرایا؟ چونکہ یہ بات وہی شخص کہہ سکتا ہے جو بالکل مخبوط الحواس ہو، جس کی عقل ماری گئی ہو اور شیطان نے جس کو اپنی چھوت سے پاگل بنا دیا ہو۔ اس وجہ سے عمل اور جزا کی مشابہت کے قانون کے تحت، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے، من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو دنیا میں عقل اور دل کا اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی اٹھے گا۔ ایسا شخص جب قیامت میں اٹھے گا تو پاگلوں اور دیوانوں کی طرح اٹھے گا۔ یہاں ان کے قول کا حوالہ دے کر اس کو نظر انداز کر دیا ہے، اس کی تردید نہیں کی ہے، اس لیے کہ اس قول کی لغویت اتنی واضح ہے کہ اس کی تردید کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات صرف وہی شخص کہہ سکتا ہے جو بالکل پاگل ہو چکا ہو اور پاگلوں کی طرح کسی بات کی تردید کی اس کو ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ ہمارے اہل تاویل نے عام طور پر وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا کے ٹکڑے کو ان کی اس بات کی تردید کے معنی میں لیا ہے اور اسی پہلو سے اس کی تاویل کی ہے، اگرچہ اس بات کا بھی ایک محل ہے، کیونکہ اللہ کا کسی چیز کو حلال یا حرام ٹھہرانا بجائے خود اس امر کی بہت بڑی دلیل ہے کہ عقل و فطرت اور معاش و معاد کے نقطۂ نظر سے اس چیز کی حلت یا حرمت بالکل معقول ہے، لیکن یہ دلیل صرف مومن کے لیے قابل اعتماد ہے، منکر کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ اس وجہ سے مجھے بار بار یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ ٹکڑا الگ نہیں ہے بلکہ قالوا انما البیع مثل الربا کے تحت ہی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ بے بھی تو ربا ہی کی طرح ہے۔ جب ایک تاجر اپنے سرمایہ پر نفع لیتا ہے تو ایک سرمایہ دار اگر اپنے سرمایہ کا نفع حاصل کرتا ہے تو آخر وہ مجرم کیوں ٹھہرے؟ پھر اللہ نے بے کو حلال اور سود کو حرام کیوں ٹھہرایا؟ ہرچند یہ جملہ بشکل سوال نہیں ہے، لیکن اس کے اندر وہی سوال یا اعتراض پوشیدہ ہے جو پہلے ٹکڑے کے اندر ہے۔ اس اعتراض سے یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آ گئی کہ سود کو بے پر قیاس کرنے والے پاگلوں کی نسل دنیا میں نئی نہیں ہے بلکہ بڑی پرانی ہے۔ قرآن نے اس قیاس کو، جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا، لائق توجہ نہیں قرار دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بداہتاً باطل اور قیاس کرنے والے کی دماغی خرابی کی دلیل ہے۔ ایک تاجر اپنا سرمایہ ایک ایسے مال کی تجارت پر لگاتا ہے جس کی لوگوں کو طلب ہوتی ہے، وہ محنت، زحمت اور خطرات مول لے کر اس مال کو ان لوگوں کے لیے قابل حصول بناتا ہے جو اپنی ذاتی کوشش سے اول تو آسانی سے اس کو حاصل نہیں کر سکتے تھے، اور اگر حاصل کر سکتے تھے تو اس سے کہیں زیادہ قیمت پر، جس قیمت پر تاجر نے ان کے لیے مہیا کر دیا تھا۔ پھر تاجر اپنے سرمایہ اور مال کو کھلے بازار میں مقابلے کے لیے پیش کرتا ہے اور اس کے لیے منافع کی شرح بازار کا اتار چڑھاؤ مقرر کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس اتار چڑھاؤ کے ہاتھوں بالکل دیوالیہ ہو کر رہ جائے اور ہو سکتا ہے کہ کچھ نفع حاصل کر لے۔ اسی طرح اس معاملے میں بھی اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کہ وہ ایک بار 1 روپے کی چیز 1 روپے 2 آنے یا 4 آنے میں بیچ کر پھر اس روپے سے ایک دھیلے کا بھی کوئی نفع اس وقت تک نہیں کما سکتا جب تک اس کا وہ روپیہ تمام خطرات اور سارے اتار چڑھاؤ سے گزر کر پھر میدان میں نہ اترے اور معاشرے کی خدمت کر کے اپنے لیے استحقاق نہ پیدا کر دے۔ بھلا بتائیے کیا نسبت ہے ایک تاجر کے اس جانباز، غیور اور خدمت گزار سرمایے سے ایک سود خوار کے اس سنگ دل، بزدل اور بے غیرت اور دشمن انسانیت سرمایہ کو، جو جوخم تو ایک بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں لیکن منافع بٹانے کے لیے سر پر سوار ہو جاتا ہے۔ سود خور کا سرمایہ 2 بھیسوں میں ظاہر ہوتا ہے اور دونوں ہی میں وہ یکساں بزدل اور خونخوار ہے۔ ایک تو یہ سودی کاروبار کرنے والے بنیوں، پٹھانوں اور یہودیوں کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ اس شکل میں تو
اس کی خونخواری سے کسی کے لیے بھی انکار کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ ایک بنیا یا پٹھان جب ایک مرتبہ اپنے جال میں کسی کو پھنسا پاتا ہے تو چاہے اس مظلوم کے جسم پر گوشت کی ایک بوٹی بھی باقی نہ رہ گئی ہو، لیکن وہ اپنی ہر میعاد پر آ کر اپنا 1 پاؤنڈ گوشت کاٹ لے گا، اور مدت العمر کی اس قطع و برید کے بعد بھی وہ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ نہ صرف بنیے کا اصل سرمایہ قرضدار پر لدا رہتا ہے بلکہ وہ اصل سے کئی گنا ہو کر کاس بیل کی طرح مظلوم قرضدار کے گھر، اس کے اثاث البیت اور اس کے زن و فرزند ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور خاندان کے خاندان کو جڑ پیڑ سے اکھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ بتائیے کس تاجر کے سرمایے میں یہ سکت ہے کہ وہ کسی پر یہ ظلم ڈھا سکے؟ وہ تو زیادہ سے زیادہ اگر کر سکتا ہے تو یہ کہ بازار کے سارے اتار چڑھاؤ کا مقابلہ کر کے اگر موقع پائے تو اپنی 1 روپے کی چیز 1.5 یا 2 روپے میں بیچ لے، اور وہ بھی ایک مرتبہ۔ سود خور کے سرمایے کا دوسرا بھیس وہ ہے جس میں وہ رفاہی کاموں، اجتماعی منصوبوں اور ملکی اسکیموں کی سرپرستی کے نام سے اٹھاتا ہے۔ اس زمانے میں بہت سے سادہ لوگ اس بھیس میں اس کو بڑا معصوم سمجھتے ہیں، لیکن غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اس کی بزدلی اور خود غرضی کی فطرت بد اس کے اس جامے میں بھی اسی طرح موجود ہے جس طرح پہلے بھیس میں موجود ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ فرض کیجئے ملک کی حکومت ملک کے کسی حصے میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے یا کسی اور خطرے سے بچانے کے لیے کوئی بڑا منصوبہ عمل میں لانا چاہتی ہے اور اس کے لیے 5 یا 7% کی شرح پر لوگوں سے قرض لیتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حکومت کا منصوبہ کروڑوں روپوں خرچ کرنے کے بعد کسی عارضی و سماعی آفت کی زد میں آ کر تباہ ہو جائے۔ اب بتائیے کہ ملک نے تو بحیثیت مجموعی ایک شدید قسم کا نقصان اٹھایا، لیکن جن سود خوروں نے اس کے لیے قرض دیے تھے نہ صرف ان کا سرمایہ محفوظ ہے بلکہ ایک معین شرح کے ساتھ اس کا سود بھی دم بدم اس میں اضافے پہ اضافہ کیے چلا جا رہا ہے۔ آخر یہ قومی خدمت کی کون سی شکل ہوئی؟ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ پہلی صورت میں اور اس دوسری صورت میں حقیقت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں۔ پہلی صورت میں سود خور کو صرف اس امر سے بحث ہے کہ اس کا سرمایہ محفوظ رہے اور منافع 1 پاؤنڈ گوشت بغیر کسی غل و غش کے فصل پر اس کو ملتا رہے، چاہے قرضدار کی 7 پشتیں فاقہ کرتی مر جائیں۔ اور اس صورت میں بھی اس کے سامنے یہی چیز ہے کہ اس کا اصل سرمایہ بے داغ محفوظ ہے، معین سود اس کے حساب میں جمع ہوتا رہا قوم کا مردہ تو وہ چاہے دوزخ میں جائے یا بہشت میں۔ برعکس اس کے ایک تاجر کا سرمایہ قوم اور ملک کی خدمت کے لیے سب سے پہلے خود اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ اگر حالات کے رد و بدل، بازار کے اتار چڑھاؤ یا کسی اور سبب سے اس کو نقصان پہنچ جائے تو اس نقصان کو وہ اپنے ہی اوپر برداشت کرتا ہے، اس لیے کہ ایک لمحے کے واسطے بھی اس بات کا امکان نہیں ہوتا کہ وہ سود خور کے سرمایے کی طرح کسی کمین گاہ میں چھپ کر بیٹھے اور دوسروں سے اپنا نفع وصول کرتا رہے۔ اگر اس کو سازگار سے سازگار حالات بھی میسر آ جائیں تب بھی بہرحال اس کے منافع کی شرح پر بازار کا فیصلہ ناطق ہوتا ہے، اور اس طرح جو کچھ وہ حاصل کر پاتا ہے در حقیقت وہ اس جائز حق المحنت ہی سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاجر کے منافع کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تعبیر فرمایا ہے، اور سود کے سرمایے کو، جیسا کہ ہم سورہ روم کی تفسیر میں واضح کریں گے، اس سانڈ سے تشبیہ دی ہے جو دوسروں کی چراگاہ میں چر کر فربا ہو رہا ہو۔ فمن جاءہ موعظۃ الی الآیہ، موعظت کے الفاظ میں زجر و تنبیہ کا پہلو غالب ہے، اس وجہ سے اس کی اصل روح کو پیش نظر رکھ کر ہم نے اس کا ترجمہ تنبیہ کیا ہے۔ اس کی تانیث چونکہ غیر حقیقی ہے، اس وجہ سے لفظ کے مفہوم کے لحاظ سے اس کے لیے فعل مذکر آیا ہے۔ مر ربہ کے الفاظ نے اس تنبیہ کے اندر ایک خاص زور پیدا کر دیا ہے، یعنی یہ تنبیہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے بلکہ یہ سب کے مالک و آقا کی طرف سے تنبیہ ہے، اس وجہ سے اس کو سہل نہیں خیال کرنا چاہیے۔ فلہ ما سلف،
یعنی اس تنبیہ کے بعد جو سودی لین دین سے رک گیا اس سے اس کے پچھلے لیے ہوئے سود کی واپسی کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ اس قانون کا نفاذ اگر ماضی پر بھی اثر انداز ہوتا تو اس سے ناقابل حل مشکلات پیدا ہو جاتی، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، یعنی ایسے شخص سے اسلامی حکومت تو اس کے سابق سودوں پر کوئی گرفت نہیں کرے گی، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ خدا سے بھی اس کو معافی مل گئی، بلکہ اس کا معاملہ خدا کے حوالے ہے۔ خدا کے حوالے کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کی پکڑ سے بچنے کے لیے مجرد یہ بات کافی نہیں ہے کہ آدمی سود نہ لے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی کے دل سے بھی سود کا ہر شائبہ نکل جائے۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس طرح کے لوگ آخرت سے بے خوف ہو کر نہ بیٹھے رہیں، بلکہ جس حد تک بھی ہو سکے اپنے پچھلے مظالم کی تلافی کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ مظالم حقوق العباد سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور حقوق العباد کا معاملہ خدا کے ہاں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یعنی اس واضح تنبیہ کے بعد بھی جو لوگ سودی کاروبار کریں گے وہ دوزخی ہیں اور وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دائمی دوزخ کی سزا کی وجہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ان کا یہ رویہ اس بات کا نہایت واضح ثبوت ہے کہ وہ خدا کے اس حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی اگر جذبات کے غلبے کے سبب سے ہو جاتی ہے تو توبہ کے ذریعے سے اس کی اصلاح کی راہ کھلی ہوئی ہے۔ اس کا بھی امکان ہے کہ توبہ سے غفلت کے باوجود اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کر دے یا اس کے گناہوں کے بقدر اس کو سزا دے کر رہائی دے، لیکن جب نہایت واضح تذکیر و تنبیہ کے بعد بھی ایک شخص کسی حکم کی خلاف ورزی پر اصرار کیے چلے جا رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ خدا کے اس حکم کا منکر ہے۔ اگر وہ اس کے ساتھ ایمان کا بھی دعویٰ کرتا ہے تو یہ محض ایک منافقانہ قسم کی حرکت ہے جو اس عالم الغیب سے مخفی نہیں ہے، جو دلوں کے تمام بھیدوں سے بخوبی واقف ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جس کے وہ مستحق ہیں، یعنی ان کو جہنم کے اس دائمی عذاب میں جھونک دے گا جو کفار و منافقین کے لیے مقرر ہے۔ یہاں یہ نکتہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایک چیز تو ہے کسی جرم کا مرتکب ہونا اور ایک چیز ہے کسی جرم کو اوڑھنا پچھونا بنا لینا۔ جو جرم اوڑھنا پچھونا بن جاتا ہے وہ مجرم کی زندگی کے کسی ایک ہی پہلو کو متاثر نہیں کرتا، بلکہ اس کی زندگی کا ہر پہلو اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اس کا ظاہر، اس کا باطن، اس کا عقیدہ، اس کا عمل اور اس کا ایمان و اسلام سب اس جرم کی چھاپ قبول کر لیتا ہے۔ اس حالت کو قرآن نے احاطہ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے اور ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے دائمی عذاب نار ہے۔ مثلاً ارشاد ہے بلا من کسب سیئۃ وأحاطت بہ خطیئتہ فأولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ بقرہ 81۔ ترجمہ: البتہ جس نے کوئی بدی کمائی اور اس کے گناہ نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو وہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔